میں بنا اور بگاڑ کی جو اصل بنیاد ہے وہ تین طاقتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہر بندے بندی کو، اللہ کو نہ مانتے ہوں تو بھی اور نہیں مانتے ہیں ان کو بھی، تین طاقتیں سب کو دی ہیں: جان، مال، اور اپنی اردو میں آسان سوجھ بوجھ، صلاحیت جس کو کہتے ہیں۔ جان یعنی عمر آدمی کی، جو مقدر میں اس کے روٹے روزے ہے وہ مال، اور تیسرے اس کی سوجھ بوجھ۔ یہ تین طاقتیں ہیں، اور ان تینوں طاقتوں کو اللہ نے دے کر پھر بندوں کو اختیار دیا ہے استعمال کا۔ سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء ہیں وہ ہم نے، زبان ہم نے تمہیں دے دی، اب تمہیں بولنے کا اختیار ہے ہماری طرف سے۔ ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، سننے کا اختیار ہے۔ ہاتھ پیر دیے ہیں تمہیں حرکت کی، لیکن کیا لینا کیا نہ لینا، کیا بولنا کیا نہ بولنا، کیا سننا کیا نہ سننا، کہاں بیٹھنا کہاں نہ بیٹھنا، یہ سارا جو ہے اس کے لیے ہم نے تمہارے واسطے اس لیے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہاں تک کہ چور بھی چوری کرتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا۔ اور جو گنڈے ہوتے ہیں اور لٹیرے ہوتے ہیں، لوٹنے والے تو رات رات میں مالدار ہو جاتے ہیں، اور جس کا گھر لوٹا ہے وہ روتے رہتے ہیں۔ یہ تین طاقتیں ہیں: جان، مال اور صلاحیت۔ اس کا صحیح استعمال یا اس کا غلط استعمال، اس پر بناؤ بھی اور بگاڑ بھی ہے، خود اپنی ذات کا بھی اور سارے عالم کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے کہ جان، مال اور صلاحیت کا صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ چور بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لٹیرا بھی۔ یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس فیصلے کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تم جس کو صحیح کہو وہ صحیح، اور تم جس کو غلط کہو غلط، وہ نہیں۔ میں جس کو صحیح کہوں اور میں جس کو غلط کہوں، لیکن ہماری تمہاری ملاقات تو وہاں ہوگی، تمہیں کون بتاوے؟ تو اس کے لیے میں نے تمہارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور صاف صاف قرآن نے کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی نے دیا لے لو اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ تیسری صدی میں خلافت راشدہ کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں سے یورپین اور امریکن ملکوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہر مرنے والا پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، مکان، زمین، پیسہ، جائیداد، جو بھی ہوتا ہے اس کے میراث دیتا ہے، تمہیں تمہارے نبی نے کیا دیا؟ پوری امت کی طرف سے کوئی جواب نہیں گیا ان کو، پورے عالم۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے ہاں مخلوق جو ہے وہ اس کا کنبہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہر آدمی کو اپنے کنبے کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے نا، اس محبت میں اللہ پاک نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اس پورے کنبے میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا اللہ کو وہ ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا۔ پھر علماء ہیں، اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت، علماء کے پاس بیٹھو، ان سے پوچھو، ان سے دین سیکھو، ان سے سمجھو، ہر ایک کو کہتے ہیں، اور ہر آدمی محتاج ہے۔ علماء نے کہا نفع کی دو شکلیں ہیں، ایک وقتی اور ایک دائمی۔ کسی کو بھوکا دیکھا اس کو کھانا کھلا دیا، نفع پہنچا دیا، ننگا دیکھا کپڑا پہنا دیا تو نفع ہو گئی، ہے نہیں؟ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، کپڑا دے دیا اوڑھنے کو، ایک نفع۔ ایک دائمی نفع کہ وہ ہمیشہ کی اللہ کی پکڑ سے
جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی آخرت بن جائے. یہ دوسرا نفع. یہ بندے اللہ کو بہت زیادہ پسند اس پورے کنبے میں. تو صدیوں کے بعد جبکہ امت کی طرف سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملا کہ کیا دیا. اللہ قبر کو نور سے منور فرماوے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب، مولانا یہ حضرات، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، کہ پورے قرآن حدیث اور سیرت کے مطالعے کے بعد جس خلاصے پر نکلے، اور سب سے پہلا گشت جس طرح کیا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت ساری اس کی تفصیل ہے، اس وقت اس کا موقع نہیں. یہ محنت ایسی ہوئی، شروع میں تو میوات سے شروع ہوئی، اور وہ بیچارے بالکل ان پڑھ، بلکہ نام بھی ان کے ایسے غیر مسلموں کے نام تھے، لیکن بہت محنت ہوئی، علماء اس میں گئے اور کیسے کیسے گئے وہ ساری تفصیل ہے. اس کے بعد اللہ نے وہاں سے جو کام چلایا پھر ملکوں تک پہنچا، اور پھر یہاں نہیں، ملکوں میں جنہوں نے سوال کیا، امریکہ نے، روس نے، افریقہ نے، یورپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہے، یہ دیا ہے ہم کو ہمارے نبی نے. اسی لیے مولانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اس کام کی اصل اس کا خلاصہ اور اس کا اصل مقصد، اس کام کا اصل مقصد ہر امتی کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے حضور والے اعمال کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیاں اور چکا چوند سے آخرت میں اعمال پر ملنے والے انعامات کی طرف ہو جائے. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے، آپ کو، اور جو اپنے آپ کو تبلیغ والا اور قرآن اور ذمہ دار جو بھی کہتا ہے، اس کے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے دیا. کوئی 40 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 50 سال سے، یعنی اور تھرمامیٹر کی رشتے داری نہیں ہوتی، ڈاکٹر کی بھی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کو بخار ہونا تو اس کا بھی بتا دیتا ہے. تو یہ تھرمامیٹر دیا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہ 20 سال کی، 10 سال کی کم و بیش اوقات کی اس دعوت و تبلیغ میں چلنے سے اللہ کا غیر دل سے کتنا نکلا، اللہ کی عظمت و بڑائی اور اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین کتنا ہے. یہ ہر آدمی خود اپنا تھرمامیٹر دیکھ. دنیا میں روز نئی نئی چیزیں، روز لائٹیں آتی رہی، بس گھر سے نکلے ذہن میں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن گزر رہے ہیں کوئی سامان، ارے یہ تو دیکھا نہیں تھا، بھائی لینا چاہیے، دیکھتے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور روز نئے نئے سامان بنتے ہیں. ان چیزوں کی رغبت ہٹ کر حضور والے اعمال، یہ جو فضائل اعمال فضائل صدقات ہیں، روز سنتے ہیں، جو جب سے لگائے اسی کو سن رہا ہے. ان عملوں کی عظمت کتنی آئی، ان عملوں کی پابندی کتنی آئی، اس لیے کہ اصل تو استقامت ہے. فاستقم کما امرت، حضور سے اللہ پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر خوب جمیے. اصل استقامت کہتے ہیں سیدھا ہونا. جیسے کوئی تعمیر ہوتی ہے نا، ایک اینٹ رکھی، پھر دوسری رکھی، پھر تیسری رکھی، پھر چوتھی رکھی، پوری دیوار بن جاتی ہے. چاروں طرف رکھتے ہیں تو چار دیواریں بنتی ہیں، پھر چھت پڑتی ہے، پھر تعمیر ہوتی ہے. اس تعمیر کا نفع سردی سے بچنا، گرمی سے بچنا، ڈاکوؤں سے بچنا، چوروں سے بچنا، ہر طرح کی گھر تو اسی لیے بنا تھا کہ گھر میں سکون. استقامت جب ہوتی ہے اعمال پر تو دین بنتا ہے. پھر آدمی حرام سے بچتا ہے، ناجائز سے بچتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچتا ہے. جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں اس کے لیے اس کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا ہمارے اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب، اور باہمی مشورہ. سب سے پہلے جو آدمی آج تبلیغ میں لگا، آج آیا پہلی مرتبہ، اور جو 20 سال سے چل رہا ہے، اس کا اور اس کا سب کا فکر ایک ہو. کہ کیا فکر ہو؟ کہ ہر ایک کو اپنی آخرت بنانی ہے.
تین ہے، اللہ، رسول اور بندہ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اللہ کو راضی کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی کی چال چلو، ان کے پیچھے چلو۔ اور یہ کہہ دیا اللہ نے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو آپ کا اتباع کرے گا ایمان والوں میں سے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اتنا زبردست اعلان ہے قرآن کی طرف۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اسی تو وعدے اور وعید، قرآن بھی جو نازل ہوا، احکامات کا قرآن تو زیادہ تر مدینے میں نازل ہوا، مکہ مکرمہ میں تو فضائل کا قرآن ہے۔ سب سے پہلے راتوں کا اٹھنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سارے نبیوں کی نبوتیں، سارے نبیوں کے ساتھ کی روحانیتیں، سارے نبیوں کی ساری خصوصیات ایک طرف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ آپ کو سب سے پہلے حکم ہے کیا؟ کملی اوڑھنے والے نبی جی کھڑے ہو جائیے، آدھی رات، تیسری رات ہے، راتوں کا قیام۔ کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ جو دن میں آپ کو کام کرنا ہے اس کام میں جان جو پڑے گی وہ راتوں کے اٹھنے سے پڑے گی۔ اسی لیے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی۔ 6 نمبر بیان کرنے والے بہت سارے ہو گئے، اور جس کا نمبر ہوتا ہے وہ دوسرے کا تو نمبر ہی نہیں آنے دیتا۔ اگر اس کو ایمان پر بیان کرنا تو کہہ دو 6 نمبر کو یا 5 کو، لیکن عمل کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، وہ تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ بنا اور بگاڑ خود ہماری، جیسے پہلے دن پہلی مرتبہ کے بعد میں 3 دن لگاتا ہے تو اسے ہدایات میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی اپنی اصلاح کے لیے نکلنا ہے، کہتے ہیں اصلاح کیا ہے؟ اصلاح کوئی خاص قسم کی چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہر نعمت کی قدر اور ہر ناقدری سے بچنا۔ نعمت کی قدر پر اللہ نعمت، اور اگر دین سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ نبیوں کو اور پیغمبروں کو وہ دے کر بھیجتے۔